سيدنا مولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. جب بنی اسرائیل میں سے 70 لوگوں کو لے کے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم طور پر معذرت خواہی کے لیے گئے، وہاں یہ واقعہ پیش آیا کہ انہوں نے کہا کہ آپ کا دوست تو کوئی چھپا نہیں ہے، آپ کس سے بات کرتے ہیں؟ اس لیے حضرت موسیٰ کو خواہش ہوئی، آپ نے تمنا کیا ہے اللہ مجھے دکھا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. وہ جواب آیا، وہ کڑک کی وجہ سے یہ جو جل بھن کے مر گئے تھے، حضرت موسیٰ کی دعا سے یہ زندہ ہوئے، پھر توبہ و استغفار کیے اور ان کو لے کر کے آپ واپس مصر پہ تشریف لائے. جب یہاں مصر آ گئے تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان کو پیغام آیا کہ یہاں سے بنی اسرائیل کو لے کے ہجرت کر جائیے، اور ہجرت کر کے وہاں سے بیت المقدس ملک شام کی طرف جانے کا حکم ہوا، کیونکہ وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی وہی جگہ تھی جس جگہ کا آپ سے وعدہ فرمایا تھا اللہ تعالیٰ نے. لبنان کی پہاڑی کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کھڑے تھے اپنے زمانے میں، اور اللہ نے فرمایا ابراہیم یہاں سے پورا نچلا حصہ جتنا دکھتا ہے ہم نے تجھے اور تیری اولاد کو دیا، یہ علاقہ تمہارا ہے. تو حضرت ابراہیم کی جگہ تھی، انبیاء کرام کا مزارات ہیں وہاں بیت المقدس میں، ملک شام میں بہت تب برکات ہیں. حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کو حکم ہوا کہ قوم بنی اسرائیل کو لے کر کے وہاں ہجرت کر جائیے. اور وہاں پہ اس زمانے میں عمالقہ ایک قوم تھی جس نے قبضہ کر رکھا تھا اس علاقے میں ملک شام کے اوپر. ان کو حکم اللہ نے دیا موسیٰ اور ہارون کو کہ آپ دونوں اپنی قوم کو لے کر کے جائیں بنی اسرائیل کو، اور عمالقہ سے جہاد کریں، ان کو وہاں سے نکال باہر کریں اور آپ لوگ وہاں پہ بسیں. اول تو بنی اسرائیل کے لوگوں کو مصر چھوڑنا ہی بھاری پڑ گیا، جانا ہی نہیں چاہتے تھے یہاں سے. پھر حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے لاکھ سمجھانے کے بعد جب یہ تیار ہوئے چلے، تو وہاں میدان میں پہنچ کے، چونکہ ایک علاقہ ایسا آیا جہاں بے آب و گیاہ میدان تھا، دانہ پانی نہیں، گھاس نہیں، پھوس نہیں. اس میدان میں گرمی، سختی، بھوک، پیاس، جو بھی بات ذرا سی بات ہوتی حضرت موسیٰ سے کہتے اے موسیٰ تمہارے ساتھ نہیں آتے تھے، اس مصیبت میں نہیں پڑتے. اے موسیٰ آپ نے ہمیں مصیبت میں ڈال دیا، آپ کی بات مان کے ہم تباہ ہو گئے. اس طرح سے بار بار شکایتیں کرتے تھے. ایسی نافرمان قوم کے لیے بھی دیکھیے ایک نبی کے ساتھ ہونے کی برکت دیکھیے. ایسی نافرمان قوم تھی، اللہ نے حکم دیا جاؤ اور ان سے جہاد کر کے بستی ان کو بھگاؤ، ان کو مارو اور تم بس جاؤ. اب یہ کیا کیے، اس میدان میں گئے، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم وہاں پہ ایک جگہ ٹھہرے اور کچھ لوگوں کو پتہ کرنے کے لیے بھیجے کہ جا کے پتہ کرو وہ کیسے لوگ ہیں، کیسے کیا ہیں. تو اس قوم کے لوگ بڑے لمبے تڑنگے طاقتور تندرست لوگ تھے. کچھ لوگ جو گھروں میں نہیں سماتے تھے، اتنے لمبے تڑنگے ہو گئے تھے تو وہ جنگلوں میں جا کے بس رہے تھے. اتنی لمبائی چوڑائی کا عالم یہ ہو گیا تھا کہ 3,000 فٹ تک لمبے ہو گئے تھے. ہاں ایسے لوگ تھے اس زمانے میں. ابھی کچھ دنوں پہلے 2016-17 میں سائنسدانوں کو ان کی کھوپڑیاں وغیرہ ملی ہیں، ہڈیاں پرانے زمانے کی، اس زمانے کی. تو ان کی سر کی کھوپڑی ہڈی اتنی بڑی ہے کہ آج کا آدمی ان کی آنکھ میں بیٹھ جاتا ہے. اب آپ اندازہ لگا لیجیے آنکھ کے اندر اگر پورا آدمی گھس جائے تو آنکھ کا گڈھا کتنا بڑا ہوگا، اتنا تو ہوگا کم سے کم. جب آنکھ کا گڈھا اتنا تو سر تو اتنا بڑا ہی ہوگا. تو بات ثابت ہوتی ہے نا، جو قرآن میں کہا گیا، جو حدیثوں میں آیا وہ سچ ہے. اب یہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو فرمایا کہ جاؤ پتہ کر کے دیکھو، چونکہ وہ طاقتور لوگ ہیں، ان سے ہم لوگ لڑیں گے تو جب وہ غفلت کی حالت میں ہوں اس وقت حملہ کریں گے. اب یہ جو گئے وہاں جا کے اتنے لمبے تڑنگے لوگ دیکھے نا تو پارٹی بدل لی. جو جاسوسی کرنے گئے تھے
الٹی جاسوسی کر ڈالے۔ ان لوگوں نے کیا کیا، بجائے اس کے کہ وہاں جا کے حالات دیکھ کر کے آ کے حضرت موسیٰ کو بتاتے کہ وہ کب جاگتے ہیں اور کب سوتے ہیں، انہوں نے انہیں کو بتا دیا کہ ارے تم لوگ آرام کر رہے ہو، موسیٰ لشکر لے کے آئے ہیں تم سے لڑنے کے لیے، انہیں کو بتا دیا۔ ارے انہوں نے جھاڑو اٹھایا، ان کو ایسا رگید کے باہر پھینک دیا، یہ لڑیں گے ہم سے۔ ان کے ہاتھ کا جھاڑو کیا تھا، بڑے بڑے پیڑ اکھاڑ لیتے اس سے جھاڑو لگاتے تھے ایسا، تو ان کو رگید کے باہر پھینک دیا گھسیٹ کے، یہ سب لڑنے آئے ہم سے۔ اب وہ آ گیا سامنے لڑنے کے لیے، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس کو ایک عصا مارا، مر گیا ایک ہی ہاتھ، چونکہ ماں کی دعا تھی میرا بیٹا جس کو ایک ہاتھ مارے وہ مر ہی جائے، تو دعا قبول ہوئی تھی، تو حضرت موسیٰ نے ایک ہاتھ مارا، مر گیا وہ۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا قد مبارک جو ہے نا، روایتوں میں آتا ہے 40 فٹ قد تھا آپ کا، اتنے لمبے تھے، اور اتنے لمبا آپ کا عصا بھی تھا۔ کچھ روایتیں کہتی ہیں کہ 60 فٹ قد تھا حضرت موسیٰ کا، تو جتنا بڑا آپ کا قد تھا اتنی لمبا عصا بھی تھا، یعنی لاٹھی شریف آپ کی، اور آپ نے اس کو ایسا اوپر کر کے مارا تھا تو اس کے ٹخنے میں لگی تھی یہاں پہ، تو کتنا لمبا ہوگا سمجھ لیجیے، یہاں پہ لگا اسی میں مر گیا وہ۔ بہرحال اب ان کو یہاں سے لے کے جانے کا جب حکم ہوا لے کے چلے، تو بنی اسرائیل نے طرح طرح کے بہانے بازیاں، ہر سختی وغیرہ سب میں شکایت کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی دعا سے ان کے لیے ایک سفید بادل بھیج دیا، جو دن کے وقت ان کے اوپر سایہ کیے رہتا، دھوپ سے بچاتا، اور رات کے وقت اس بادل سے روشنی اترتی تھی۔ سبحان اللہ۔ کھانے پینے کی جو شکایت ان لوگوں نے کی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فجر کی نماز سے لے کر کے طلوع آفتاب تک من اتارنا شروع کیا۔ من آج کے زمانے کا آئس کریم سمجھیے، یہ ایک ٹھنڈا میٹھا ترنجبین کی طرح کا سفید مرکب ہوا کرتا تھا، آج کے زمانے کا آئس کریم سمجھیے۔ اس میں ہر انسان کے لیے ایک ایک سا کے برابر اترتا تھا، میں نے 4 کلو 90 گرام ایک ایک آدمی کے حصے میں اترتا تھا۔ سنیچر کے دن وہ بالکل نہیں اترتا تھا، اس کے حساب سے جمعے کے دن ڈبل اترتا تھا، سمجھ گئے؟ برکت والا دن یہ ہے جمعہ جو ہم کو ملا ہے، میں کبھی موقع آئے گا تو پھر بتاؤں گا، سورہ جمعہ میں انشاءاللہ بات ہوگی اس کے اوپر۔ تو جمعے کے دن دونا اترتا تھا، حکم یہ تھا کہ کل کے لیے رکھ لو چونکہ کل نہیں اترے گا۔ ان کو یہ حکم تھا کہ صبح سے شام تک جتنا کھاؤ اتنا جمع کر کے رکھ لو، زیادہ نہیں، اس کو ذخیرہ کرنے کا حکم نہیں تھا کہ اس کو جمع کر کے رکھو بعد میں سجانے یا بیچنے کے حساب سے یا دوسروں کو دکھانے کے لیے، یہ تمہارے لیے دیا گیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے نا دوپہر کے وقت میں سلوا اترتے تھے، سلوا ہوا اڑا کے چڑیوں کو لاتی تھی، چڑیاں ہوتی تھیں وہ، مگر وہ اندر سے بھنی ہوئی ہوتی تھی، ان کو کچھ کرنا نہیں ہے، بسم اللہ پکڑنا اور بسم اللہ، یہ تھا۔ اور اس میں یہ تھی مہلت کہ جتنی پکڑ لو اتنے کھا لو، ہوا جھٹکے کے ساتھ ان کے پاس لاتی اور وہ ان کے آس پاس آ کے منڈراتی رہتی تھی، پکڑتے اور کھاتے۔ یہ 2 چیزیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ اس میدان میں چونکہ ان لوگوں نے جہاد سے انکار کیا تھا، وہ جو گئے تھے نا 12 لوگ پتہ کرنے کیسے ہیں، وہاں سے آئے اور آ کے پورے قوم میں شور مچا دیا، ارے باپ رے موسیٰ کن سے لڑنے لائے ہیں، بہت لمبے تڑنگے بہت طاقتور لوگ ہیں، لڑ نہیں سکتے بھائی۔ یہ تو پہلے سے نکلنے کو تیار نہیں تھے، تو یہ بولے موسیٰ فاذهب انت وإلہک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، موسیٰ آپ اور آپ کا رب جائیں، آپ لوگ لڑ دیں، ہم یہی ٹھہرے ہیں۔ کیا بولے؟ آپ جائیے اور لڑ لیجیے، ان کو بھگا دیجیے، پھر ہم لوگ جائیں گے وہاں، ہم لوگ یہیں انتظار کر رہے ہیں۔ تو اللہ نے بیت المقدس وغیرہ کے دخول کو ان کے اوپر 40 سال کے لیے حرام کر دیا، حکم فرمایا 40 سال اسی میدان میں پڑے رہو گے، بھٹکو اسی میدان میں۔ اور اس میدان میں 40 سال بھٹکے، اور 40 سال تک ان کو اللہ تعالیٰ نے من و سلوہ سے نوازا، 40 سال دیا۔ اور اس میں اگرچہ یہ بھٹکنے کی سزا تھی ان کو کہ تم نے جہاد سے انکار کیا اور نبی کی توہین کی، مگر چونکہ نبی اسی قوم میں سے تھے اور نبی مہربان ہو رہے تھے، عام طور پر ہم جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام بہت جلالی تھے، مگر اپنے قوم کے لیے بہت مہربان بھی تھے، کیونکہ نبی کا کام ہی مہربانی کرنا ہوتا ہے۔
وہ اگر جلال بھی دکھاتے ہیں نا، جلال میں بھی آتے ہیں تو قوم کے بھلے کے لیے ہی جلال میں آتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون دونوں تھے۔ اب ان کے ساتھ میں عالم یہ ہوتا تھا کہ رات میں اس بادل سے روشنی اترتی، دن میں سایہ ہو جاتا تھا۔ یہ حضرات چلتے، دن بھر چلتے، شام ہوتی تو معلوم ہوا کہ جہاں سے چلے ہیں وہیں پہ ہیں، اسی میدان میں، باہر نکلے ہی نہیں۔ یعنی ایک طرح کی کثرت ہوتی، کھانا پینا تو ملتا ہی ہے، کثرت۔ اللہ نے فرما دیا 40 سال شہر میں نہیں گھسنے دوں گا، سمجھ کے ان کو 40 سال تک روکے رکھا۔ اس 40 سال میں اللہ کا انتظام، اللہ نے وعدہ فرمایا نا، 12ویں پارے کی پہلی آیت ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا۔ زمین پہ چلنے والا کوئی بھی جاندار ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہیں ہے۔ ہم لوگ چوری، بے ایمانی، شیطانی ادھر ادھر کر کے رزق کمانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میاں اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہے، رزق کسی بندے کے ہاتھ میں نہیں رکھا۔ تو وہ بھی تو تھے نا اللہ کے بندے، ان کا رزق کا انتظام کیا، اگرچہ وہ سزا میں تھے۔ ایسا انتظام کیا اس زمانے میں، ان بیچاروں کو نہانے دھونے وغیرہ کی مہلت نہیں، تو ان کے کپڑے ہی گندے نہیں ہوئے 40 سال تک، ان کے بال نہیں بڑھے، ناخن نہیں بڑھے 40 سال تک۔ اس زمانے میں جو بچے پیدا ہوئے تو اپنے کپڑے لے کے پیدا ہوتے تھے، جو چھوٹے بچے بڑھتے تھے تو کپڑے بھی بڑھتے تھے۔ کئی نشانیاں اللہ نے ان کو دکھائی اس میدان میں، میدان تیہ بولتے ہیں اس کو۔ اس میدان تیہ میں ایک تو من و سلوا اتارا، من اتارا، سلوا اتارا، بادل کو سائبان کیا ہے نا۔ بچے پیدا ہوتے تھے کپڑوں کے ساتھ پیدا ہوتے تھے، بچے بڑھتے تھے تو کپڑے بھی بڑھتے تھے، ان کے بال ناخن نہیں بڑھتے تھے، ان کے کپڑے گندے نہیں ہوتے تھے، 40 سال تک صاف۔ جبکہ وہ من آئس کریم صبح صبح لے کر کے اپنی چادروں میں لپیٹ کے رکھتے تھے، گھومتے رہتے، مگر چادر میں لگتی نہیں تھی۔ کمال دیکھیے، دن بھر لے کے کھاتے رہتے تھے۔ ان نے اس کی بھی بے حرمتی کی، سمیٹ سمیٹ کے جمع کر کے رکھنے لگے۔ ایک ایک ہفتہ وہ رکھا ہی رہ جاتا، چونکہ کل پھر آ جاتا، پھر وہ تازہ تازہ والا کھاتے، یہ رکھا ہی رہتے۔ ایسا کرتے کرتے ان نے اس کی بے حرمتی کی، خراب کیا، سڑایا۔ جب سڑ گیا، اور اس کے علاوہ خالی یہی بے حرمتی نہیں کی، ایک دن جا کے جمع ہو کے حضرت موسیٰ سے کہنے لگے، یا موسیٰ ادع لنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها۔ موسیٰ اپنے رب سے دعا کیجئے، جو زمین سے نکلتی ہیں وہ چیزیں ہمیں دے کھانے کو، ہاں، سبزیاں، ساگ، مسور، پیاز، سمجھ گئے، گوبھی، ہم کو یہ چاہیے کھانے کو۔ ان چیزوں کو مانگا ان لوگوں نے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، بے وقوف ہو، بنا محنت کے اللہ پاک اتنی پاک ستھری روزی دے رہا ہے، اسے کھاؤ۔ مگر انہوں نے کہا نہیں، آپ تو دعا کر ہی دو۔ ایک طرف تو انہوں نے اس رزق کی بے حرمتی کی، اور دوسری طرف اس کو سڑایا، اور تیسری طرف ان کے لیے پھر الگ دنیا، زمین سے نکلی ہوئی چیزوں کی طرف میلان کیا، اس کا سوال کیا۔ اللہ نے فرمایا، موسیٰ اب ان کو لے کے جاؤ بیت المقدس میں اترو، اب یہ کھیتی باڑی کریں، کمائیں کھائیں، اب میں یہ نہیں اتاروں گا۔ تو بند کر دیا اتارنا۔ اگر وہ اس رزق کی بے حرمتی نہ کرتے تو اللہ پاک نازل فرماتا رہتا، اس کے پاس کمی تھوڑی ہے۔ اس کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے، وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے بادل کو تمہارا سائبان کیا، بادل کو تمہارے اوپر شامیانہ تان دیا، اور تم پر من اور سلوا اتارا۔ کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ، کھاؤ ہماری دی ہوئی ستھری چیزیں۔ کتنی ستھری چیز تھی، آئس کریم دن بھر چادر میں باندھ کے رکھتے، چادر گندی نہیں ہوتی، چادر میں نہیں لگتا تھا، اتنا عمدہ کھانا تھا وہ، اور دن بھر اس میں رہتے اور ٹھنڈا ہی رہتا۔ وہ ٹھنڈا کھانا اور سلوا میٹھا کھانا تھا، دونوں طرح کا کھانا نازل ہوتا تھا۔ وما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون، اور انہوں نے کچھ ہمارا نہ بگاڑا، ہاں اپنی ہی جانوں کا بگاڑ کرتے تھے۔ انہوں نے اس کھانے کو سڑایا، الٹے سیدھے سوالات کیے۔ اللہ فرما رہا ہے، ہمارا کچھ نہیں بگاڑا، تم نے اپنی ہی جانوں کا برا کیا۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور جب ہم نے فرمایا اس بستی میں جاؤ، اس بستی سے یا تو بیت المقدس مراد ہے یا اریحہ، بیت المقدس سے پورب کی طرف ایک اس زمانے میں بستی تھی،
اس شہر کے پہلے پرانے زمانے میں شہر پناہ فصیل بنائی جاتی تھی، چاروں طرف دیوار، بیچ میں شہر، ایسا ہوتا تھا تاکہ دشمنوں وغیرہ کے حملے سے بچا جا سکے۔ تو اس بستی کے جو شہر کا جو فصیل کے دروازہ تھا نا، اللہ نے اس دروازے کو ان کے لیے کعبے کی منزل میں کر دیا کہ تم اس دروازے میں سجدے کرتے ہوئے استغفار پڑھتے ہوئے داخل ہو۔ چونکہ تم جہاد سے منکر ہوئے، تم گئے نہیں، کھانے کی بے حرمتی کیے، حضرت موسیٰ کی شکایتیں کیے، اس لیے تمہاری توبہ یہ ہے کہ اب بستی میں اتر رہے ہو تو توبہ کرتے ہوئے، سر جھکاتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے، حتتن حتتن کہتے ہوئے داخل ہو۔ حتتن کا مطلب ہوتا ہے سریانی زبان میں ہمیں بخشا جائے، ہماری مغفرت ہو، مانے وہی ہم جو استغفار پڑھتے ہیں، یہ کہتے ہوئے داخل ہونے کا حکم دیا گیا۔ اللہ فرما رہا ہے یہ کہتے ہوئے داخل ہو اور کہو ہمارے گناہ معاف ہوں، ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے، اور قریب ہے کہ نیکی والوں کو اور زیادہ دیں۔ سبحان اللہ۔ استغفار کرنا بدنی عبادت ہے، اور سجدہ وغیرہ بجا لانا یہ توبہ کو تکمیل تک پہنچاتا ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اعلانیہ گناہ کی توبہ بھی اعلانیہ ہی ہوگی، بے شک چونکہ ان سب کو حکم ہوا تھا، چونکہ سب نے گناہ کیا تھا، تو اللہ نے فرمایا سب کو کیا فرمایا؟ حتتن حتتن کہتے ہوئے داخل ہو، سجدے کرتے ہوئے داخل ہو۔ اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ مقامات متبرکہ جو رحمت الہی کے مورد ہوں، وہاں توبہ کرنا اور اطاعت بجا لانا نیک ثمرات اور جلد قبول ہونے کی امید پیدا کرتا ہے۔ بے شک بیت المقدس میں ان کو سجدہ کرتے ہوئے، توبہ کرتے ہوئے داخل ہونے کو حکم فرمایا۔ اسی لیے صالحین کا دستور رہا ہے کہ انبیاء اور اولیاء کے موالد و مزارات، یعنی جہاں جہاں آپ حضرات پیدا ہوئے، جہاں جہاں آپ کے مزارات ہیں، وہاں پہ حاضر ہو کر استغفار اور طاعتیں بجا لاتے ہیں۔ اس زیارت سے یہی فائدہ متصور ہوتا ہے۔ اور جب ہم نے فرمایا اس بستی میں جاؤ، پھر اس میں جہاں چاہو بے روک ٹوک کھاؤ پیو، اور دروازہ میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو۔ عمالقہ کے اوپر، یعنی اس سے پہلے جو قوم وہاں آباد تھی، موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام، جب ان لوگوں نے کہہ دیا کہ آپ جاؤ لڑو، اس وقت آپ نے دعا فرمائی، اے اللہ میری قوم تو جہاد کے لیے تیار ہے نہیں، میں اپنی جان کا مالک ہوں، میں اپنے بھائی کو کہہ سکتا ہوں تو میں جا رہا ہوں اکیلے جہاد کرنے کو۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ تم ان کو دکھا دو کہ تم ان کو مار سکتے ہو۔ ایک کو مار کے گرا دیا، باقیوں کی گردنوں میں اللہ نے کیڑا پیدا کر دیا، وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ سمجھ گئے؟ وہ سب ایسے ہی ہلاک ہو گئے۔ اور مصلحت خداوندی اسی لیے ان کو 40 سال روک کے رکھا کہ وہ گل سڑ کے ختم ہو جائے تب جانا ہے تم کو۔ مگر ان لوگوں نے جو اپنے کھانے وغیرہ کے لیے ذخیرہ کر رکھا تھا، سوکھی چیزیں، عمدہ نعمتیں، وہ ان کے گھروں میں رکھی ہوئی تھی۔ اب ان کو داخل ہونے کے لیے کہا گیا کہ توبہ استغفار کرتے ہوئے داخل ہو، اور وہاں جو چیزیں رکھی ہے وہ کھاؤ پیو، تمہارے لیے حلال ہے، وہ سب تمہارے لیے ہے۔ وہ مانگا بھی تھا ان لوگوں نے کیا چیزیں، سبزیاں دے ہم کو، دال دے، مسور دے، پالک گوبھی دے، پیاز دے، یہ سب چیزیں مانگی تھی۔ ہم نے فرمایا اس بستی میں جاؤ، پھر اس میں جہاں چاہو بے روک ٹوک کھاؤ، چونکہ روک ٹوک والا تو کوئی ہے نہیں، سب مر چکے ہیں یا بستی چھوڑ کے جا چکے ہیں۔ اور دروازہ میں سجدہ کرتے داخل ہو اور کہو ہمارے گناہ معاف ہوں، ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے، اور قریب ہے کہ نیکی والوں کو اور زیادہ دیں۔ فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فانزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون۔ تو ظالموں نے اور بات بدل دی جو فرمائی گئی تھی اس کے سوا۔ ان کو کہا گیا تھا حتتن حتتن کہتے ہوئے داخل ہو، تو حتتن کا مطلب ہوتا ہے ہمارے گناہ اتریں، ہمیں بخشا جائے، مگر انہوں نے کہنا شروع کیا حنتتن فی شعرۃ، گیہوں میں جو میں گیہوں، یہ سب بولتے ہوئے داخل۔ ایسی بدتمیز قوم تھی، ایسا بولتے ہوئے یہ داخل ہونے لگ گئے۔ اور ان کو سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونے کو کہا گیا تھا، تو یہ بیٹھ کے لڑکتے ہوئے سرین کی بل داخل ہوئے، اس کو بھی بدلا۔
اسی کو اللہ فرما رہا ہے تو ظالموں نے اور بات بدل دی جو فرمائی گئی تھی اس کے سوا، تو ہم نے آسمان سے ان پر عذاب اتارا، طاعون نازل کر دیا اللہ نے۔ بنی اسرائیل وہاں جب داخل ہو گئے تو ان کے اوپر اللہ نے طاعون کو بھیجا، ایک گھڑی میں 24,000 مر گئے، ایک گھنٹے میں 24,000 لوگ مر گئے، یعنی جو زیادہ شریر لوگ تھے بدماش، اللہ نے ان کو ہلاک کر ڈالا۔ مسئلہ صحیح ستہ کی حدیث میں ہے کہ طاعون پچھلی امتوں کے عذاب کا بقیہ ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ طاعون پچھلی امتوں کے عذاب کا بقیہ ہے، اگر تمہارے شہر میں واقع ہو جائے تو وہاں سے مت بھاگو، ہو سکتا ہے تمہارے ساتھ دوسرے شہروں میں بھی یہ بلا پہنچ جائے، اور اگر کسی شہر میں یہ پہلے سے پھیلی ہوئی ہو تو وہاں مت جاؤ۔ کسی شہر میں یہ بلا ہو، طاعون ہو، اب اسی کے اوپر علماء کرام حکم نکالتے ہیں کہ دوسری بلاؤں کے بھی جو عموم بلوا کی طرح سے بلائیں آتی ہیں، بیماریاں جن کا علاج دریافت نہیں ہوا، لوگ پتہ نہیں کر پاتے ہیں، تو اگر تمہارے شہر میں ہو جائے تو مت بھاگو۔ حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ اگر تمہارے شہر میں بلا آئی اور تم صرف اللہ رسول کے اوپر امید رکھتے ہوئے اپنے شہر سے نہیں بھاگے، بچ گئے، اللہ تم کو شہادت کا ثواب نصیب فرمائے، اور بھاگ گئے تو تم تو رحمت الہی سے فرار کے اختیار کر لیے، ہے نا، تو پھر وہ ثواب سے محروم ہو گئے۔ اسی حدیث سے کچھ علماء نے یہ مسئلہ بھی اخذ فرمایا کہ جو ایسی بلاؤں میں مر جاتے ہیں ان کو شہادت کا ثواب، شہادت کا درجہ ملتا ہے، تو یہ امید کی جاتی ہے کہ ان کو شہادت کا ثواب نصیب ہو جائے، لیکن ان کو شہید نہیں کہا جائے گا۔ اگر سبھی کو ایسے شہید کہنے لگ جائے نا تو پھر شہید کا جو اصل درجہ ہے نا وہ ہماری نظروں سے اوجھل ہو جائے گا۔ کہاں بستر میں پکڑ کے ہاسپٹل کے بیڈ میں لپٹ کے مرنا، اور کہاں اللہ کے نام پہ تلوار پکڑ کے زخم کھاتے ہوئے شہید ہونا، فرق نہیں ہے۔ وہ اصل میں شہید فقہی ہے جو میدان میں جا کے شہید ہوتے ہیں، اصل شہید وہ ہے۔ اب یہ جو اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں، بچہ پیدا ہوتے ہوئے عورت مر جائے تو بھی شہادت کا ثواب نصیب ہوتا ہے، آدمی اپنے گھر میں دیوار گر گئی دب گیا، چھت گر گئی دب گیا، مر گیا، شہادت کا ثواب ہے۔ رزق حلال کی تلاش میں دریا میں اترا، آدمی ڈوب گیا، مر گیا، جیسے مچھوارا ہے پانی میں مچھلی پکڑنے کے لیے اترا اور کسی وجہ سے پھنس گیا، ڈوب گیا، مر گیا، شہادت کا ثواب نصیب ہوتا ہے۔ قولنج کے درد میں جو مر جاتا ہے اس کو شہادت کا ثواب نصیب ہوتا ہے، سمجھ گئے؟ تو شہادت کا ثواب ملنا الگ بات ہے اور شہید ہو جانا الگ بات ہے۔ ہر ایک کو شہید نہیں کہا جائے، یہ امید ہے کہ اللہ ان کو شہادت کا ثواب نوازے، سمجھ گئے، مگر شہید نہیں۔ تو ظالموں نے اور بات بدل دی جو فرمائی گئی تھی اس کے سوا، تو ہم نے ان پر آسمان سے عذاب اتارا، یعنی طاعون، بدلہ ان کی بے حکمی کا، ان کی نافرمانی کا بدلہ تھا یہ کہ ہم نے آسمان سے ان کے اوپر یہ طاعون نامی بلا نازل کر دی۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ بات لمبی ہو جائے گی، اس کو رہنے دیتے ہیں، کل یہ چلے ابھی چلیے۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے فرمایا اس پتھر پر اپنا عصا مارو۔ نیشنل جیوگرافک چینل والوں نے وہ پتھر ڈھونڈ لیا، وہ ابھی بھی موجود ہے، وہاں چشمے ابھی بھی ابل رہے ہیں، پانی نکل رہا ہے، دریا اردن کے کنارے کہیں پہ۔ جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے فرمایا اس پتھر پر اپنا عصا مارو، فوراً اس میں سے 12 چشمے بہہ نکلے۔ آپ نے جیسی عصا مارا، اچھا کمال یہ تھا بنی اسرائیل کا، کیونکہ یہ 12 قبیلے تھے، بنی اسرائیل پورے حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں کی اولاد، تو 12 قبیلے تھے یہ، ان کو 12 اسباط بولا جاتا ہے۔ وہ ایک چشمے سے پانی نہیں پیتے تھے، ایک راستے سے گزرتے نہیں تھے، 12 تھے تو 12 ہی چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام کو چونکہ ان کی طرف نبی بنا کر مبعوث فرمایا گیا تھا
تو ان کی ضد پوری کرتے تھے آپ. ایک جگہ مارا پانی کا ایک چشمہ نکلا, وہ بولے ہم 12 قبیلے ایک پانی ایک میں کیسے پئیں گے؟ پھر 12 جگہ مارا آپ نے, 12 جگہ سے پانی چاہیے. ہم نے فرمایا اس پتھر پر اپنا عصا مارو, فوراً اس میں سے 12 چشمے بہ نکلے. ہر گروہ نے اپنا گھاٹ پہچان دیا. ہم نے فرمایا کھاؤ اور پیو خدا کا دیا ہوا. ہاں, خدا کا دیا ہوا کھاؤ اور پیو, اور زمین میں فساد اٹھاتے نہ پھرو. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ایک صاف ستھرا حکم دیا کہ ہم دے رہے ہیں, تم کھاؤ. سفر میں پانی کی شدت کا سختی کا احساس کی شکایت کی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا تھا کہ اپنا عصا پتھر پر مارو. آپ کے پاس ایک مربع پتھر تھا. مربع بولے تو کیوبک, چوکور پتھر تھا, اس کو رکھ کے آپ نے مارا تھا. آپ کے پاس ایک بڑا پتھر تھا, اس پہ آپ پتھر جب پانی کی ضرورت پیش آتی اس میں پانی لاٹھی مارتے تو پانی اس میں سے نکل آتا. پانی پتھروں کا حال یہ ہے کہ بعض پتھر اس میں اللہ کی جانب سے پہلے سے پانی موجود ہوتا ہے, پانی نکلتا ہے. ابھی ایک معجزہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا, عظیم معجزہ ہے. اب اس کے مقابلے میں اگر دیکھیں, لوگ کہتے ہیں نا ہمارے حضور کے پاس نہیں. پتھر میں تو پانی ہو سکتا ہے, چشمے وغیرہ پتھر سے پھوٹتے ہیں, ہے نا. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غزوہ بنی المصطلق سے واپس آ رہے تھے, پانی کی تنگی کی شکایت کی گئی. آپ نے فرمایا کہ تلاش کرو کہیں پانی مل جائے. تو حضرت علی ایک خاتون کو پکڑ کے لے آئے بڑی دور سے. وہ خاتون اپنے پاس مشکیزے میں پانی لے کے جا رہی تھی, اونٹ پر سوار تھی. حضور کے پاس لائے, کیا ہے؟ پانی ہے, مگر میں دوں گی نہیں. اس نے دھمکی دیتے ہوئے کہا تھا کہ ہمارے مرد پیچھے آ رہے ہیں. یہ اس کی دھمکی تھی, کہیں ایسا نہ ہو کہ چھین لے. تو حضرت علی نے فرمایا تم کو پتہ نہیں تم کس سے بات کر رہی ہو. حضور نے فرمایا لا ظاہر کوئی حرج کی بات نہیں, ایک پیالے میں پانی دے دو, پیالہ, ہم تمہارا پانی واپس کر دیں گے. اس وقت صحابہ کرام کی کتنی تعداد تھی حضور کے ساتھ معلوم ہے؟ 1400 صحابہ تھے حضور کے ساتھ. کتنے لوگ تھے؟ 1400. کسی کو نہانے کی حاجت تھی, کسی کو پانی پینا تھا, کسی کو وضو کرنا تھا, مشق سب کے خالی تھے, کسی کے پاس پانی نہیں تھا. اسی لیے تو حضور نے فرمایا کسی کے پاس ہے تھوڑا سا تو لاؤ. سب نے عرض کیا حضور تھا ہی نہیں, ہے ہی نہیں, جو تھوڑا بہت تھا ہم لوگ پی گئے. اب وضو کے لیے بھی پانی نہیں ہے, کسی کے پاس کچھ نہیں ہے. تب تلاش کا حکم دیا, وہ عورت کو لے کر کے آئی, ہے نا. سرکار نے اس میں سے ایک پیالہ پانی لیا اور اس میں اپنا دست مبارک, آپ کی انگلیوں کی گھائیوں سے پانی کے چشمے, اتنا پانی اس میں سے نکلا کہ 1400 لوگوں نے اپنے اونٹوں اور گھوڑوں کو پلایا, خود پیے, مشق بھر لیے. جن کو نہانا تھا نہایا, جن کو وضو کرنا تھا وضو بنایا. انگلیاں ہیں فیض پر, ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر, ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری. واہ سبحان اللہ, سبحان اللہ. وہ پتھر سے 12 چشمے نکلے تھے اور یہاں انگلیاں ہی ڈبا دی پانی میں, وہیں سے چشمے جاری ہو گئے. سبحان اللہ, بڑے قسمت والے تھے صحابہ نے. ایک تو سب سے بڑی قسمت تو یہ کہ سرکار کا زمانہ پائے, آپ کی زیارت سے فیض یاب ہوئے, ہے نا. اور پھر سرکار کا ساتھ نصیب ہوا, آپ کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا, ایسے پھر انگلیوں سے نکلا ہوا پانی بھی پینا نصیب ہوا, ہے نا. ہم لوگ بہت چھوٹی نصیب لے کے پیدا ہو گئے ہیں. سید انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے انگشت مبارک سے چشمے جاری فرما کر جماعت کثیرہ کو سیراب فرمانا اس سے بھی بہت اعظم و اعلیٰ مرتبہ ہے. چونکہ عضو انسانی سے پانی کا چشمہ جاری ہونا پتھر کی نسبت زیادہ عجیب بات ہے. ہم نے بنی اسرائیل سے فرمایا کہ کھاؤ اللہ کا دیا ہوا اور زمین میں فساد اٹھاتے مت پھرو. اللہ کا دیا ہوا مطلب من و سلوا کھاؤ, پتھر کے چشمے کا پانی پیو اور فساد مت پھیلاؤ, یعنی نعمتوں کے شکر کے نعمتوں کو ذکر کیا. اس کے بعد بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ تاکید فرما رہا ہے کہ اتنی نعمتیں دے رہا ہوں
نبی کی برکت کی وجہ سے۔ بے شک۔ اب اس کے بعد میرے نبی حضرت موسیٰ حضرت ہارون کی توہین مت کرنا، ان کے اوپر الزام مت لگانا، یہ فساد ہے۔ کیونکہ بنی اسرائیل میں فساد کا مادہ زیادہ پایا جاتا ہے۔ آج بھی دنیا میں جتنے فساد ہیں پیچھے نہ پیچھے کہیں نہ کہیں یہودی ہے اس کے بے پیچھے۔ شک بے شک۔ سارے فسادوں کی جڑ بنیاد گھوم کے وہیں جاتی ہے۔ بے شک۔ اللہ نے ان کو فرمایا فساد مت پھیلانا، ان کی برکتیں تم نے دیکھ لی، ان کی برکت سے تم کو عذاب نہیں دیا، ہم نے بچایا، کسی طرح سے آئے، ان کی برکتوں سے تم کھائے پیے سیراب ہوئے، تمام چیزیں ملی، فساد مت پھیلانا۔ مگر اس کے باوجود بنی اسرائیل مانے نہیں۔ اب اس کے بعد وہ واقعات ہیں جس میں انہوں نے اپنی نالیاقتی ظاہر کی اور فساد کیا ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ، اب یہ ان کی نالیاقتی کے بیان شروع ہو رہے ہیں، جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم سے تو ایک کھانے پر ہرگز صبر نہ ہوگا، ایک ہی طرح کا ہر دن کیسا کھائیں گے، بدل بدل کے دو، ایسا ہم سے تو ایک کھانے پر ہرگز صبر نہ ہوگا، تو آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ زمین کی اگائی ہوئی چیزیں ہمارے لیے نکالے، ساگ، پالک، ککڑی، گیہوں، مسور اور پیاز، ہمیں یہ چیزیں چاہیے۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا کیا ادنا چیز کو بہتر کے بدلے میں مانگتے ہو؟ کتنے نالائق ہو، اتنے عمدہ رزق اللہ تم کو دے رہا ہے، اس کے بدلے میں یہ ادنا چیزیں مانگتے ہو؟ جب وہ اس پر بھی نہ مانے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا کی بارگاہ میں دعا فرمائی، تو ارشاد ہوا اہبطوا مصر، جاؤ اب شہر کی طرف جاؤ، اب یہی کھانا ہے تو شہر میں نہیں دوں گا، اب جاؤ اپنے حساب سے کھاؤ۔ مصر عربی زبان میں شہر کو بولتے ہیں۔ اب یہاں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہاں جو مصر کہا گیا ہے تو یا تو مصر ملک کو کہا گیا ہے یا مصر شہر، دونوں طرح کی روایتیں ملتی ہیں۔ کوئی بھی شہر میں جاؤ تم کو یہ سب کھانا پڑے گا، یا یہ کہ مصر میں جاؤ واپس، لیکن مصر میں واپس جاؤ یہ بات سمجھ میں کم آتی ہے، کیونکہ مصر سے ہی تو نکلنے کا حکم ہوا تھا، ہجرت کرنے کا، تو یہاں ہو سکتا ہے کہ مصر سے مراد بیت المقدس کا شہر ہو، کہ جاؤ وہاں کھاؤ اور پیو اپنے حساب سے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں خاص مصر شہر مراد نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کے لیے یہ لفظ غیر منصرف ہو کر مستعمل ہوتا ہے۔ بعض مصاحف میں حضرت عثمان اور حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں بھی ایسا ہی ہے کہ اس کو منصرف کر کے استعمال کیا گیا ہے۔ منصرف غیر منصرف یہ ایک گرامر کی بحث ہے، آپ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئی۔ یہاں مصرن کہا گیا ہے۔ اب ان لوگوں نے مانگا کیا تھا؟ ساگ، ککڑی، گیہوں، مسور، پیاز۔ حکم ہوا اہبطوا مصرن، جاؤ شہر میں یا کسی شہر میں اترو، وہاں تمہیں ملے گا جو تم نے مانگا۔ اب تمہاری مانگ والی اپنی اپنی من کی چاہیے تو جاؤ، یعنی ساگ، ککڑی وغیرہ۔ اگرچہ ان چیزوں کی طلب کرنا کوئی گناہ نہیں تھی، لیکن من و سلوہ جیسی نعمت کے بدلے میں مانگنا یہ دون ہمتی ضرور تھی۔ نہیں، کسی کو کعبہ میں نماز پڑھنے کا موقع ملے، اب وہ کہے کہ نہیں میں تو اپنی مسجد آباد کرنا چاہتا ہوں، تو یہ دون ہمتی والی بات نہیں ہے۔ نہیں، مسجد حرام میں کسی کو نماز کا موقع مل رہا ہے، اب وہ کہے نہیں میں اپنی مسجد آباد تو کروں گا، وہاں جا کے نماز پڑھوں گا،
دون ہمتی والی بات ہے. ویسے ہی ہے، ان کو منہ سلوا مل رہا تھا تو بولے نہیں ہم کو تو پیاز چاہیے، گوبھی چاہیے، مسور چاہیے، گیہوں چاہیے، یہ سب. یہ بنی اسرائیل کی دون ہمتی اور پست خیالی ہے. ہمیشہ ان لوگوں کا میلان طبع پستی ہی کی طرف رہا. حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون وغیرہ جلیل القدر بلند ہمت انبیاء علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کی لئیمی و کم حوصلگی کا پورا ظہور ہوا. اور جب جالوت ان کے اوپر مسلط ہوا بخت نصر کے بعد تو بہت ہی ذلیل و خوار ہو گئے. اس کی بیان آیا ہے ضربت علیہم الذلہ والمسکنہ کر کے. بخت نصر معلوم ہے یہ پرانے زمانے کا ہٹلر تھا. اس نے قسم کھائی تھی دنیا سے یہودی ختم کر ڈالوں گا. اس ہٹلر نے تو کچھ کم مارے تھے، بخت نصر نے شہر کے شہر ویران کر دیا تھا. ایسے ویران ہو گئے تھے کہ سالوں شہر میں کوئی آیا ہی نہیں، پورے کو مار ڈالے. حضرت عزیر گئے تھے باہر، وہیں پہ سو گئے. اللہ نے ان کے اوپر نیند طاری کر دی. 100 سال کے بعد اٹھ کے آئے تو یا اللہ ختم. اللہ کیسے اس شہر کو آباد کرے گا؟ ان کے نظروں کے سامنے آباد کر کے دکھا دیا. یہ بخت نصر بادشاہ نے کیا. جالوت ان کے اوپر مسلط ہو گیا تھا. جالوت بادشاہ اس نے خوب کاٹا بنی اسرائیل کو طبیعت سے. پھر یہ سب رو رو کے مل کے دعائیں مانگتے تھے تابوت سگینہ کو سامنے رکھ کے. اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور حضرت داؤد کی ان کے درمیان مبعوث فرمایا. حضرت داؤد نے ان کو جالوت بادشاہ سے بچایا. پھر بخت نصر نے سب کو کاٹا. اس کے بعد ان کے حاشر یہی ہوتا رہا. اور ان پر یہ دیکھیے اللہ فرما رہا ہے اور ان پر مقرر کر دی گئی ذلت اور ناداری. یہ خالی ہاتھ رہیں گے، ذلیل رہیں گے. ان کے پاس دولت ہوگی بھی تو یہ محتاج ہی بنے رہیں گے. یہ ناداری ان کے اوپر مسلط ہو گئی ہے. یہودیوں کے پاس بہت پیسے، مگر آپ دیکھیں گے پوری دنیا میں کوئی یہودی کسی طرح کے کسی فیشن میں نہیں ہے. وہ فیشن نہیں کرتے، شوق سنگار نہیں کرتے، وہ دوسروں کو کرواتے ہیں، اس کے ذریعے پیسہ کماتے ہیں. یہودی جہاں کہیں دکھے گا آپ کو پوری ٹوپی نہیں پہنی، آدھی تو پہنے گا. کہتے ہیں کم خرچ کرنا چاہیے، پیسہ بچانا. ٹوپی میں بھی، اپنے کپڑوں میں بھی کم کرے گا. سمجھ گئے؟ وہ دولت بہت ہے ان کے پاس. آج دنیا کا اقتصادی نظام اگر یہ کہا جائے کہ آدھے سے زیادہ یہودیوں کے ہاتھوں میں ہے تو بیجا نہیں ہوگا، لیکن اس کے باوجود وہ محتاج بنے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کے اوپر ناداری مسلط کر دی ہے. پوری دنیا کی دولت کے بھی مالک ہو جائیں گے تو محتاج ہی بنے رہیں گے. اور خدا کے غضب میں لوٹے. ان کے اوپر ذلت اور ناداری مسلط کر دی گئی اور خدا کے غضب میں لوٹے. انبیاء اور صلحاء کی بدولت جو رتبے انہیں حاصل ہوئے تھے ان سے محروم کر دیے گئے. اس غضب کا باعث صرف یہی نہیں کہ انہوں نے آسمانی غذاؤں کے بدلے دنیا کی پیداوار کی خواہش کی یا اسی طرح کی اور خطائیں جو زمانہ حضرت موسیٰ میں صادر ہوئی، بلکہ حضور کے زمانے سے دور، عہد نبوت سے دور ہوتے ہوئے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے جتنے دور ہوتے گئے یہ زمانے سے، اتنے ہی برائیاں ان میں بڑھتی ہی چلی گئی. ان کی استعدادیں باطل ہوتی گئی یہاں تک کہ نہایت ہی قبیح افعال اور عظیم جرم ان سے سرزد ہوئے. یہ ان کے ذلت و خواری کا باعث بنے. یہ یہودی ہی تو ہیں جنہوں نے حضرت عیسیٰ کو قتل کرنے کے تک کا اقدام کیا ہے نا. عیسائی تو مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کو انہوں نے صلیب دے دی. کن کے اوپر الزام ہے؟ یہودیوں کے اوپر ہی نا. اور یہودی بھی بیوقوفی کے طور پر اس کو تسلیم کرتے ہیں. حضرت زکریا کو انہوں نے آری سے چیر کے مارا تھا یہودیوں نے. کچھ روایتیں کہتی ہیں کہ 400 انبیاء کو، کچھ روایتیں 250 انبیاء کو مارا انہوں نے، نبیوں کو، صالحین کو، جو نیک راستہ ان کو بتاتے ان کو قتل کر دیتے. یہ یہودی، ان کی استعدادیں ایسی پست ہوتی چلی گئی تھی. یہ بدلہ تھا اس کا کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے اور انبیاء کرام کو ناحق شہید کرتے تھے. جو ان کو بھلا بتاتا
جن کو راہ راست پر لانے کی کوشش کرتا، انبیاء کرام تشریف لاتے، یہ ان کو ناحق شہید کرتے تھے، جیسا کہ انہوں نے حضرت زکریہ، حضرت یحییٰ، حضرت شعیع علیہ السلام کو شہید کیا۔ اور یہ قتل ایسے ناحق تھے جن کی وجہ یہ خود بھی نہیں بتا سکتے کہ ہم نے کیوں قتل کیا، ایسے ناحق قتل کیے انہوں نے، مگر قتل کر دیا۔ ان کو خود کو نہیں معلوم کہ ہم نے کیوں مارا، بے وجہ قتل کر ڈالے، ایسے ناحق۔ اور پھر نبیوں کو قتل کرنے کی کوئی وجہ ہو بھی تو نہیں سکتی نا، یہ بھی بات ہے، کوئی وجہ ہو بھی نہیں سکتی۔ نبیوں کا معاملہ تو ایسا ہے کہ اگر وہ ہماری جان مانگ گئے تو ہمارے اوپر واجب ہے کہ ہم اپنی جان خوشی سے پیش کر دیں۔ تو کس کا کیا حق ہو سکتا ہے کہ کسی کا حق دبا لیا، انصاف میں نہیں آئے تو ان کو قتل کرنے کی نوبت پیش آئے؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ نبیوں کا تو معاملہ ایسا ہے کہ وہ ہماری جانوں سے زیادہ ہمارے حقدار ہیں، بے شک ہے نا۔ یہ بدلہ تھا ان کی نافرمانیوں اور حد سے بڑھنے کا، کیونکہ یہ قوم حد سے بڑھ گئی تھی، اس کا بدلہ تھا کہ ان کی استعدادیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلب کر لی۔ اب ان کا حال یہ ہے کہ یہ دنیا کی ساری چالاکیاں اور ہوشیاریاں تو کر سکتے ہیں، دین کو سمجھنے سے قاصر ہو گئے، دین کے مزاج کو نہیں جانتے یہ، اور اب انہوں نے تورات کے نام پہ جادو ٹونا وغیرہ کو اللہ کی کتاب بنا ڈالا، جادو ٹونا کوئی مذہب سمجھ لیا انہوں نے۔